دنیا میں نہیں رکھی، وہاں شاید رکھنی پڑ گئی تو تمہیں بڑا اوکھا کم ہوئے گا، ایتھے ہی کم مکا لو۔ چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال اور مونچھوں کے ہلکے بال، 15 سال کے بچے کا چہرہ، 130 فٹ کی ہائٹ، 100 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اور میرا رب کہے گا میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک۔ میرے عزیزو، یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور اس کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو، محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ راستہ ہے ان کامیابیوں تک پہنچنے کا، جنت تک جانے کا۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آیا، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگی، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود میرے نبی سے سجے گا، جنت میں کوئی نبی جا نہیں سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا قدم نہیں پڑے گا، کوئی امت جا نہیں سکتی جب تک اس امت کا قدم نہیں پڑے گا۔ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان دیکھو گے، سارے انبیاء آپ کے پیچھے ہیں، سارے نبی آپ کے پیچھے ہیں، شان دیکھو گے۔ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، سارے دروازے بند، اور میرا نبی بلال حبشی، آپ نے فرمایا میں اونٹنی پہ ہوں گا اور بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا۔ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ کے ساتھ امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا کچھ عورتوں کو میں دیکھوں گا، ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے حیران ہو کے پوچھوں گا تم اپنے نبی سے آگے کیسے جا رہی ہو، کون ہو، کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا ان کے اس صبر پر اللہ انہیں کیا دے گا کہ مجھ سے بھی آگے وہ جنت میں جا رہی ہوں۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ بنا دیا۔ محمدی سکہ چلے گا، محمدی سکہ چلے گا، محمدی سکہ چلے گا۔ میرے عزیزو، مرنے سے پہلے سیکھو، اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی سیکھو۔ اس امت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہمارے لیے بہت آسانیاں اللہ نے فرمائی ہیں۔ پہلی امتوں کے جو حساب کی سختی تھی وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، پہلی امتوں پر جو شدت تھی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا میرا روزہ تھا لیکن میں بیوی کے پاس چلا گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا تو غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب آدمی کہاں سے آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کوئی نہیں، میں کس کو کھلاؤں؟ آپ نے کہا 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ہے تو 60 روزے انج کی کروں گا؟ آپ بھی بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا چل بہ جا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی آیا، ٹوکرا سر پہ، یا رسول اللہ یہ خیرات کا ٹوکرا ہے کھجور کا۔ آپ نے کہا او بھائی کدھر ہو؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہا یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریب گھروں کو دے دے۔ وہ کہنے کا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب نہیں، آپ ایسا کرو میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کرو، میں خود ہی کھاتا ہوں۔ میرے نبی نے اتنا مزہ لیا، اب ہنسے، کہا اچھا جا تیرے لیے حلال ہے پر اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ لاڈ میرے نبی کی طفیل اللہ نے ہمارے ساتھ کیے، ہمیں تیمم دیا۔ دیکھو نا، منہ پہ مٹی مار کے بھی کوئی آدمی پاک ہوتا ہے؟ آپ سفر میں ہو، پانی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، کئی دفعہ موقع بنا پانی کوئی نہیں، تیمم کر کے منہ پہ مٹی مارو، ہاتھوں پہ مٹی مارو، پاک ہو جاؤ۔ کسی امت کو تیمم نہیں ملا، اس امت کو تیمم ملا ہے۔
تو میرے بچوں اپنے نبی کی زندگی سیکھو جو اللہ نے کلمے کا دوسرا حصہ بنایا محمد الرسول اللہ۔ ایسا جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم خلیل تھے، موسیٰ کلیم تھے، داؤد